نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب صدق الله العظيم وصدق مولانا کریم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موجودہ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اللہ رب العزت کے جو احکامات ہے ہماری حیات طیبہ کے بارے میں، انسانیت کو جس طرح سے اللہ رب العزت نے حیات بخشی ہے اور حیات کا دینا اور لینا اپنے ذمے جو رکھا ہے، اس گفتگو کو میں نے اس لیے آج اپنی گفتگو کا مدعا بنایا کہ بڑی ہی ساری دنیا میں قتل و غارت گری، خاص طور پہ جو ہم اشرف المخلوقات کے درمیان میں پیش آ رہی ہے، اس وجہ سے میں نے اس حکم الہی کی طرف توجہ فرمائی اور کچھ جو نتائج موجودہ حالات میں یا گزشتہ حالات میں یا آنے والے دور میں جس طرح سے ہم لوگ شیطان ابلیس کے شکار بن رہے ہیں، آپس میں قاتل و غارت گری کر رہے ہیں، قتل کے فیصلے کے بعد اگرچہ کسی انسان کا قتل ہوتا ہے بغیر کسی وجوہات کے، ڈومیسٹک تو بڑی ایک پیاری سی مجھے چیز پسند آئی یہاں کی، ایک بلڈنگ ڈیمالش کرنے چلا تھا سامنے والی، تو جو بھی لوکل گورنمنٹ ہے وہ کہنے لگی کہ آپ اس بلڈنگ کا جائزہ کروائیں، اگرچہ کوئی اس میں معصوم جانور جانے اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں تو ان جانوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اور میں نے شکاگو کی مشہور کمپنی اورکن ہے اور ایک دو ہے جو پیسٹ کنٹرول کے نام سے جانے جاتے ہیں، میں نے ان کو دعوت دی، ان کی فیس دیتے ہوئے
کہ بھائی اس بلڈنگ میں کیونکہ میں اس کو زمین دوز کر رہا ہوں، بغیر اطلاع کے یہ معصوم جانیں اس نیست و نابود کے معاملے میں کہیں اپنی جان غفلت میں نہ دے بیٹھے، یا انہیں نکال دیا جائے، یا پھر وہ جو پیسٹ کنٹرول کمپنی ہے وہ بہتر جانتی ہے کہ کس طرح کے جانور ہیں اور انہیں کیسے وہاں سے ہٹانا چاہیے، قبل اس کے کہ وہ اس حرکت کے بغیر کوئی اطلاع کے شکار نہ ہو جائے۔ اور میں نے وہ بھی ایک اسپیشل ٹاسک ہوتا ہے، اس کا مانیٹرنگ سسٹم ہوتا ہے، وہ لے جا کے کوئی چیزیں رکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جانے کے بعد اگرچہ وہ جانور وہاں پہ حرکت کرو تو پھر اور کچھ وقت لیتا ہے کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں بلوں میں یا زمین کے ایسے حصوں میں یا سوراخوں میں یا بنیادوں میں یہ چھپے ہوئے ہیں، یہ جب باہر آ جائیں تو ہم ان کو یہاں سے اس طریقے سے نکالیں گے۔ اور ہم نے موجودہ دنیا کا سم خطرناک انسانی موت کا ہتھیار، جانور تو چھوڑے آپ، انسان کو بھی بغیر اطلاع کے مارا گیا۔ اب آپ کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو تسلسل ہے کیسے چل رہا ہے۔ اب میں جس آیت کا میں نے آج تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ آیت اللہ رب العزت قتل جس کا ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے حق میں گفتگو فرما رہا ہے کہ جس کے گھر میں موت واقع ہوتی ہے بغیر کسی وجوہات کے اس کا قتل ہوتا ہے، دنیاوی سارے فیصلے ہونے کے باوجود اللہ رب العزت اس کے گھر والوں کے فیصلے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ آنکھ سے آنکھ کا جو بدلے کا بتایا گیا ہے، یا پھر دوسری آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، وَمَا أُخِذْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ وَمَا أُخِذْتُمْ بِهِ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے تمہیں اختیار دیا ہے، جتنی مثال جتنی آپ کو تکلیف پہنچی ہے اتنی آپ اس سے تکلیف پہنچا سکتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس فیملی ممبرز کو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَهُوَ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگرچہ تم معاف کر دو تو یہ میری پسندیدہ چیز ہے، معاف کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم نے جیسا کہ ابتدائی اسلام میں دیکھا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف قتل کیا جاتا ہے، ان کے کلیجے کو چبایا جاتا ہے، ان سارے شہیدوں کے آنکھ کان زبانیں
ان کی طرح طرح کے شکلیں بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، تب آپ بڑے ہی آزردہ ہو جاتے ہیں اور بہت آپ کے دماغ پہ غصہ چڑھاتا ہے، اور اللہ رب العزت سے آپ قسم کھاتے ہیں کہ میں اس ایک کا بدلہ 100 کے ساتھ لوں گا۔ تو میں نے جس آیت کی ابھی جو تلاوت کی ہے، وَمَا أُخِبْتُمْ فَآخِبُوا بِمِثْلِي وَمَا أُخِبْتُمْ بِهِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی تکلیف دینا جتنی تمہیں ملی ہے، اس کو ہی تکلیف دینا جس نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ ہماری قرآن، ہمارا اسلام ساری انسانیت کے لیے، وہ کفار مکہ تھے جنہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلہ چبایا تھا، ان لوگوں کی شکلیں بنائی تھی، اس کے باوجود اسلام کیا سکھا رہا ہے ہمیں کہ رات کے اندھیرے میں دنیا سے بڑا ایٹمی بم تم معصوموں کی جانوں پہ مار رہے ہو، تمہیں کسی نے مارا اور تم اتنے معصوموں کی جانیں لے رہے ہو؟ یہ منافقت نہیں ہوگی کہ ہمیں کہتے ہو کہ ان جانوروں کا جائزہ بھی لے لو اپنی بلڈنگ گرانے سے پہلے، اور وہاں پہ جانور تو چھوڑو، انسانیت کو بھی اطلاع نہیں دیتے ہو؟ میں نے کچھ نتائج پہ اس معاملات، اس قرآن کی آیت سات بڑی خطرناک چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور اس میں درجے اول پہ کہ کسی کی جان لینا بغیر اطلاع کے، ناحق کے، جو جان لینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ ایک انسان مرتا ہے، ایک انسان کا قتل ہوتا ہے، عالم انسان کا قتل ہوتا ہے، ایک انسان کی جان بچائی جاتی ہے، عالم انسان کی جان بچائے کے برابر۔ جس چیز کا میں نے غور کیا ہے اس معاملات سے، جس طرح سے میں نے جتنے بھی امنگ مسلم ہمارے درمیان بھی میں نے جتنے واقعات دیکھے ہیں، اس کے گھر والے جو بدلے لینے نکل آتے ہیں، جو اپنے آپ کو پھاڑنے پھٹنے پہ آ جاتے ہیں، یہ وہی لوائقین ہیں جن کے گھر والے اس طرح سے جاں بحق ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی لیڈرشپ کو واضح طور پہ بتانا پڑے گا کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ فی القصاص اختیار، ریٹریبیوشن جسے کہتے ہیں، ریکمپنس جو آپ دیتے ہیں جان